طلبہ ایک عجیب بات سن لیں. بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندیوں سے اختلاف شاہ اسماعیل کی وجہ سے. وہ شاہ عبدالعزیز کا بھتیجا بھی ہے، شاہ عبدالغنی کا لڑکا ہے، اور داماد بھی ہے اور شاگرد بھی ہے. لیکن یہاں تو تفسیر فتح العزیز شاہ عبدالعزیز کی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ بزرگان دین کے مزارات کے نیاز اور نظر اور ان کے تقرب اور ثواب حاصل کرنے کے لیے جو بکرے اور مینڈے اور گائے وغیرہ، یہ سب کے سب بت اور مندر کے نظر و نیاز کے حکم میں حرام نہ جائے. شاہ عبدالعزیز نے لکھا. اور سن لو لطیفہ سن لو، شاہ عبدالعزیز صاحب کے رد میں پیر مہر علی شاہ گولڑوی نے کتاب لکھی. پیر مہر علی شاہ گولڑوی یہ حدیث میں شاگرد مولانا احمد علی سہارنپوری کے ہیں، مگر اس لیے نہیں کہ ان کا ہم عقیدہ ہے، ان جیسے درس دنیا میں نہیں تھا. اس وقت جو مولانا احمد علی جنہوں نے بخاری مسلم کے حواشی لکھے، جب تک کوئی شخص ان کے درس میں نہ بیٹھتا ان کے حدیث کے علم پر کوئی اعتماد نہیں تھا. تو 2 دفعہ مولانا نے ان کو درس سے نکالا ہے. یہ کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ میں چپکے سے شریک ہوا ہوں، حضرت شیخ کو پتہ نہیں چلنے دیا، اور نئے طلباء تھے، مجھے پہچانتے نہیں تھے. اس سے پہلے والے طلباء شور مچاتے تھے، بدعتی بدعتی بدعتی. شیخ کو پتہ چل جاتا تو بلا لیتے، کہتے درس کے فضا خراب ہو رہی ہے، درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. آپ یہ غور کریں کہ جس شخص کا شیخ اتنا تنگ ہو، اس نے کتاب لکھی ہے شاہ عبدالعزیز کے رد میں. یہ جو تفسیر کی ہے فتح العزیز میں، اس کے رد میں. لیکن شاہ عبدالعزیز کا رد کوئی کر نہیں سکتا تھا. شاہ عبدالعزیز کا نام لے لیتا تو پیر میر علی شاہ کو پتہ چل جاتا. تو شاہ عبدالعزیز صاحب کا اصلی نام ہے عبدالحلیم. کیا نام ہے؟ اور ان کے والد کا اصلی نام ہے عبدالحکیم شاہ ولی اللہ صاحب کا، اور ان کے دادا کا نام ہے شاہ عبدالرحیم. تو اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الکلمۃ العلیاء فی تفسیر ما اہل بہ لغیر اللہ. اور پھر لکھتے ہیں کہ مجھے عبدالحلیم دہلوی کی تفسیر ملی، میں نے اس کو پڑھا، اور اس میں اس جگہ وما اہل بہ لغیر اللہ کی جو تفسیر کی ہے، یہ تفسیر صحیح نہیں ہے. ہمارے یہاں محلے میں ایک بڑا عالم تھا بدعتی، بڑے دارالعلوم میں شیخ الحدیث تھا. یقین کر لیں اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ رد کس کا ہے. میں نے اس کو ایک دن کہا کہ شاہ عبدالعزیز کا ہے. انہوں نے کہا نہیں ان کا رد تو نہیں ہونا. میں نے کہا کر چکے آپ کے بڑے. الحمدللہ دہلی کے علماء سے موافقت دیوبند کی، بریلیت کی اور غیر مقلدیت کی، سند ان کی بھی وہی ہے، سند وہی ہے. سارا خطرہ تو ان کو یہ پیش ہے کہ ان کا سند منقطع ہو. کتاب کا کیا نام بتایا؟ الکلمۃ العلیاء فی تفسیر ما اہل بہ لغیر اللہ. یہ پیر میر علی شاہ گولڑوی صاحب کی کتاب ہے، جو شاہ عبدالعزیز صاحب کے اصلی نام کو وجہ بنا کر کے، کیونکہ شاہ عبدالعزیز کے نام کا رد آسان نہیں تھا، کوئی بھی نہ پڑھتا. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توفیق. اپنی اصلاح نہیں کر رہے تھے تو شاہ صاحب کے پیچھے پڑ گئے. بہرحال 2 مرحلے مکمل ہو گئے. آیت نمبر 101 سے رسالت شروع ہو گئی تھی، اور اس پر تفصیلی شبہات، ہر شبہ کا رد کیا گیا، اور اخیر میں محرمات تعبیدیہ ذکر کر دی گئی، اور قرآن کی ضرورت ہدایت بیان کی گئی. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. 100 آیتوں میں توحید کا مسئلہ اور 76 آیتوں میں رسالت بما ردود شبہات، اجوبہ شافیہ جنہیں ہم کہتے ہیں. آیت نمبر 177 سے وہ تیسرا مرحلہ جہاد فی سبیل اللہ کا بیان ہے. اور جہاد کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ ہے مجاہد سپاہی عسکری کی تربیت تدریب کا، دوسرا مرحلہ ہے بالفعل جنگ کا، تیسرا مرحلہ ہے فتح یا شکست کا. لا رابع لہا، چوتھا مرحلہ کوئی نہیں. تو پہلا مرحلہ جہاد کا، مجاہد عسکری سپاہی کی تربیت کا،
وہ یہاں بیان ہو رہا ہے آیت نمبر 177 میں، اور یہاں 10 صفات مجاہد کی بیان کی گئی، 5 اعتقادی اور 5 عملی۔ 10 صفات کے ساتھ جب مجاہد سپاہی فوجی متصف ہو جائے، اللہ کے راستے میں جہاد کر سکتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے ڈٹ سکتا ہے، اور بالفعل جنگیں لڑانا احد اور بدر یہ آل عمران میں ہے، اور غنائم کی تقسیم فتح کی صورت میں، اور مخالفین کے ساتھ برتاؤ اور بچنے کی صورتیں اور عزیمت سے بچنے کے طریقے، یہ انفال و توبہ میں، انفال و توبہ میں۔